بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناوا شنگو عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ کرشن کی طرف سے ابھی تک کوئی کال نہیں آئی، حالانکہ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ وقفے سے ٹرانسمیٹر پر کال کر کے ہمیں حالات سے آگاہ کرتا رہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ عمران اور اس کے ساتھی ہر صورت میں اڈے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ راسکوف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے نائب ناروف سے مخاطب ہو کر کہا، باس، کرشن اور اس کے ساتھی تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں، اس لیے ان کی طرف سے کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک خاص بات ہوگی تبھی کرشن کال کرے گا۔ ناروف نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، تم نے کام کی رفتار تیز کرا دی ہے یا نہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اب مشن مقررہ مدت سے پہلے مکمل ہو جائے، کیونکہ باوجود ہر قسم کے تحفظ کے میرے ذہن میں بہرحال یہ خدشہ موجود ہے کہ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ راسکوف نے جواب دیا، آپ قطعاً بے فکر رہیں باس، کام کی رفتار تیز ہو گئی ہے اور اڈا ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اب مشن کی تکمیل میں زیادہ دیر نہ لگے گی۔ ناروف نے جواب دیا، تم وہ اسپیشل ٹرانسمیٹر لے ہی آؤ، میں خود کرشن سے بات کرتا ہوں، تبھی مجھے تسلی ہوگی، راسکوف نے کہا، اور ناروف سر ہلاتا ہوا اٹھا اور اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ راسکوف ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں البتہ خدشات کی پرچھائیاں رنگتی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ چونکہ پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھا، اس لیے اس کا واسطہ اس قسم کے حالات سے کبھی نہ پڑا تھا، اور عمران اور اس کے ساتھیوں کی اب تک جیسی کارکردگی اس کے سامنے آئی تھی، اس نے اسے واقعی پریشان کر دیا تھا۔ یہ لوگ اس کی توقع سے کہیں زیادہ شاطر اور تیز تھے۔ یہ لیجیے باس، اسی لمحے ناروف نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس موجود تھا جو اس نے راسکوف کے سامنے رکھ دیا۔ باکس پر ڈائل اور چھوٹے بلب اور 2 بٹن موجود تھے۔ راسکوف چونک کر آگے کی طرف ہوا اور اس نے اس باکس کا ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی اس فکس فریکوینسی کے ٹرانسمیٹر کا ایک بلب جل اٹھا۔ یہ سرخ رنگ کا بلب تھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈائل پر موجود سوئی بھی تیزی سے حرکت کرتی ہوئی دوسری طرف موجود ہندسے پر پہنچ کر رک گئی۔ راسکوف نے دوسرے بٹن کو پریس کیا اور پھر بولنا شروع کر دیا، ہیلو ہیلو باس، راسکوف کالنگ، کرشن اوور، راسکوف نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ بار بار بٹن کو پریس کر کے یہی فکرہ دہرا رہا تھا۔ کافی دیر تک تو کال اٹینڈ نہ ہوئی، لیکن پھر اچانک دوسرا سبز رنگ کا بلب جل اٹھا اور اس کے ساتھ ہی وہ سرخ رنگ کا بلب بجھ گیا۔ یس کرشن اٹینڈنگ، اوور، کرشن کی آواز ٹرانسمیٹر سے ابھری۔ تم نے کال ریسیو کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی کرشن؟ اوور، راسکوف نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا، کیونکہ جتنی دیر کرشن نے کال ریسیو نہ کی تھی، راسکوف کا ذہن کسی اندیکھے خطرے کے احساس سے تھرا رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا رہا تھا جیسے کوئی ہولناک خطرہ اس کے اڈے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہو۔ صورتحال ہی ایسی ہو گئی تھی۔ بہرحال کامیابی مبارک ہو باس، کرشن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیسی کامیابی؟ کیا وہ عمران اور اس کے ساتھی مارے گئے ہیں؟ کیا وہ رینج ایریا میں آگے تھے؟ اوور، راسکوف نے شدید حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں باس، یہ لوگ سرنگ سے اندر داخل ہوئے تھے۔ اوور، کرشن نے جواب دیا۔ اوہ، پوائنٹ 2 والی سرنگ ہے؟ اوہ ویری بیڈ، اس کا تو مجھے خیال ہی نہ رہا تھا۔ اس سرنگ کا انہیں کیسے پتہ لگ گیا؟ میں سمجھ گیا، یہ اس ناوا شنگو کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ تفصیل بتاؤ۔ اوور، راسکوف نے تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا اندازہ درست ہے باس، ناوا شنگو، واقعی ناوا شنگو انہیں لے کر آیا تھا، لیکن اب ناوا شنگو سمیت سب ہلاک ہو چکے ہیں۔ اوور، کرشن نے جواب دیا۔ کس طرح کرشن؟ آخر کس طرح؟ پوری تفصیل بتاؤ، یہ لوگ اتنی آسانی سے تو مرنے والے نہیں تھے۔ اوور، راسکوف نے یقین نہ کرنے والے لہجے میں کہا۔ آپ کا خیال درست ہے باس، یہ واقعی آسانی سے مرنے والے نہ تھے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے چاروں ساتھی بھی ان کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں، اور میں بھی مرتے مرتے بچا ہوں۔ اوور، کرشن نے جواب دیا۔ اوہ، تم تفصیل کیوں نہیں بتاتے؟ کیا چیز چھپا رہے ہو؟ اوور، راسکوف نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اسے کرشن کے اس پہلیاں بجھوانے والے انداز سے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ بتا رہا ہوں باس، آپ سے میں کیا چھپاؤں گا اور کیوں چھپاؤں گا؟ وہ یہ کہ جیسے یہ لوگ سرنگ میں داخل ہوئے، ہمیں اطلاع مل گئی اور ہم ان کے استقبال کے لیے تیار ہو گئے۔ چونکہ نمبر 2 کی شارٹ رینج میں اسٹان ریس چارجر فکس تھا، اس لیے مجھے ان کا اس رینج تک آنے کا انتظار کرنا پڑا۔
پھر جب یہ لوگ اطمینان سے چلتے ہوئے ایسٹرن رینج میں آئے تو میں نے چارجر آن کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پورا گروپ فوری طور پر بے ہوش ہو گیا۔ چونکہ ناوا شنگو ان کے ساتھ تھا اور میں چاہتا تھا کہ ناوا شنگو کو ہلاک کرنے کی بجائے اسے اپنے ڈھب پر لایا جائے تاکہ شرپا قبائل میں بے چینی پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ ناوا شنگو کی موت زیادہ عرصے تک چھپی نہ رہ سکتی۔ چنانچہ میں نے بڑے کمرے میں موجود زنجیروں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اچھی طرح جکڑ دیا۔ وہ ویسے بھی اسٹان ریس کی وجہ سے بے ہوش تھے، لیکن پھر بھی میں کوئی رسک نہ لے سکتا تھا۔ ناوا شنگو کو علیحدہ کمرے میں ہوش میں لایا گیا اور پھر تھوڑی سی بات چیت سے ناوا شنگو مان گیا۔ میں نے اسے سفید فام عورتوں کا لالچ دیا جو اس کی کمزوری ہے۔ اس کے بعد میں ان لوگوں کے خاتمے کے لیے بڑے کمرے میں گیا۔ ناوا شنگو میرے ساتھ تھا، لیکن اس کے بعد ایک عجیب تماشا ہوا۔ ناوا شنگو نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا اور میری پیشانی پر زبردست چوٹ مار کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ پھر اچانک مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ فرش پر عمران کی سفید فام عورت مردہ پڑی تھی اور ناوا شنگو انتہائی پریشانی کے عالم میں کھڑا اس مردہ سفید فام عورت کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سائنائڈ زہر کی شیشی تھی۔ بہرحال ہوش میں آتی میں نے اس پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا، کیونکہ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ عمران اور اس کے باقی ساتھی بے ہوش تھے۔ میں نے بے ہوشی کے عالم میں ان کا خاتمہ کر دیا۔ پھر جب وہاں سے فارغ ہو کر مشن روم میں آیا تو وہاں میرے چاروں ساتھی مردہ پڑے تھے۔ ان کے جسم گولیوں سے چھلنی ہوئے پڑے تھے۔ یقیناً یہ کام ناوا شنگو نے کیا ہوگا، اوور، کرشن نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم نے بیک وقت 2 متضاد خبریں دی ہیں۔ تمہارے ساتھیوں کے مرنے سے مجھے رنج ہے اور عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت سے مجھے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ اوور، راسکوف نے کہا۔ جیسے آپ کا حکم باس، اوور، کرشن نے جواب دیا۔ میں خود اس عمران اور اس کی ساتھیوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ ان سب کی لاشیں مشین روم میں اکٹھی لے کر آ جاؤ۔ میں کیموفلاجنگ ختم کر دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس میں 1-2 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ اس کے بعد میں آسٹر ویو مشین کے ذریعے ان کی لاشیں دیکھ سکوں گا۔ جب میری پوری طرح تسلی ہو جائے گی تب میں تمہارے لیے اسپیشل وے کھول دوں گا اور تم ہمارے پاس آ جانا، اوور، راسکوف نے کہا۔ باس، آپ خود یہاں آ جائیں اور مشین کی بجائے براہ راست اپنی آنکھوں سے ان کی لاشیں دیکھ لیں، اوور، کرشن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اڈا نہیں چھوڑ سکتا۔ آسٹر ویو میں دیکھنے ہی میں میری تسلی ہو جائے گی، اوور اینڈ آل، راسکوف نے کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ کیا آپ کو کرشن کی بات پر یقین نہیں ہے باس؟ میرے تو خیال میں وہ بے حد ذمہ دار آدمی ہیں، اوور، ناروف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ہے تو ذمہ دار آدمی، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ دل اس بات کی کو تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ اس کی ایک بات نے میرے ذہن میں کھٹک پیدا کر دی ہے، اس لیے میں پوری طرح مطمئن ہونا چاہتا ہوں، اوور، راسکوف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کون سی بات باس؟ ناروف بری طرح چونک پڑا۔ اس نے بتایا کہ ناوا شنگو نے اسے بے ہوش کر دیا، پھر وہ ہوش میں آیا اور اس نے ناوا شنگو کو قتل کر دیا، لیکن ناوا شنگو اس کے ساتھیوں کو پہلے ہی گولیوں سے چھلنی کر چکا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ناوا شنگو نے کرشن کو اس بے ہوشی کے عالم میں کیوں قتل نہ کیا؟ دوسری بات اب میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کرشن نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اس نے کال ریسیو کرنے میں دیر کیوں کر دی، راسکوف نے کہا اور ناروف بے اختیار سر ہلانے لگا۔ باس، واقعی آپ کا ذہن سیکرٹ ایجنٹوں کی طرح کام کرتا ہے۔ میرے ذہن میں تو اس قسم کی کوئی بات آئی ہی نہیں، حالانکہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھے اس گفتگو کو سن رہا تھا، ناروف نے بڑے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، سوچنے کی حد تک تو میں بھی سیکرٹ ایجنٹ ہوں۔ بہرحال تم کیموفلاج ختم کراؤ تاکہ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ سکوں، راسکوف نے کہا اور ناروف سر ہلاتا ہوا اٹھا اور مڑ کر بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ درد کی ایک تیز لہر عمران کے جسم میں پیدا ہوئی اور اس کا سویا ہوا ذہن اچانک جاگ اٹھا۔ اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ منظر خود بخود ابھر آیا جسے دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہوا تھا۔ اسے فوراً ہی نظریں گھما کر جولیا کی طرف دیکھا، کیونکہ سامنے تو ناوا شنگو ہاتھ میں کوڑا اٹھائے کھڑا تھا اور یہ کوڑے کی ہی ضرب تھی جس کی وجہ سے عمران کی بے ہوشی ختم ہوئی تھی۔ ناوا شنگو کو تو اس نے آنکھیں کھولتے ہی دیکھ لیا تھا، جبکہ جولیا ایک سائڈ پر تھی، اس لیے اس کی طرف دیکھنے کے لیے اسے نظریں گھمانی پڑی اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار ابھر آئے، کیونکہ جولیا کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ مردہ نہیں ہے، حالانکہ سائنائڈ کی کھلی ہوئی شیشی اس کے ساتھ ہی فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں تو تمہیں اس لیے ہوش میں لایا ہوں عمران کہ یہ شیشی تو خالی تھی، اس میں تو کچھ تھا ہی نہیں، اور اس طرح کی دوسری کوئی شیشی مجھے نظر نہیں آئی، اس لیے اب تم بتاؤ کہ کس طریقے سے ہوش میں آئے۔
تاکہ میں اس طریقے سے اس سفید فام عورت کو بھی ہوش میں لاؤں، ناوا شنگو نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر فوری طور پر عمران کے دل میں مسرت کی ایک تیز لہر دوڑی اور ساتھ ہی اس کے حلق سے اطمینان بھری سانس نکل گئی۔ شیشی خالی تھی؟ او خدایا، تو کتنا رحیم ہے! اگر شیشی خالی نہ ہوتی تو اب تک جولیا موت کی وادی میں داخل ہو چکی ہوتی۔ عمران کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بتاؤ، اب میں زیادہ دیر تک یہاں رکنا نہیں چاہتا، جلدی کرو تاکہ سفید فام عورت کو ہوش دلا کر ساتھ لے جاؤں، ناوا شنگو نے تیز لہجے میں کہا۔ ارے وہ کرشن، اس کا کیا ہوا؟ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا؟ عمران کو اچانک کرشن کا خیال آ گیا۔ وہ ہوش میں آ رہا تھا، اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی، میں نے اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی اسے گولی مار دی، ناوا شنگو نے کہا، اور عمران نے گردن گھما کر دیکھا تو کرشن کی کھوپڑی پرزوں میں بکھری ہوئی تھی۔ ناوا شنگو نے گولیاں اس کی کھوپڑی میں اتار دی تھیں۔ ہاں، میں بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ہاتھ ان زنجیروں سے آزاد کرنا پڑیں گے، عمران نے فوراً ایک خیال کے تحت کہا۔ کیوں؟ تم تو اس طرح بندے بندے ہوش میں آ گئے ہو، ناوا شنگو نے تیز لہجے میں پوچھا۔ سنو، یہ ایک مخصوص طریقہ ہے، میں خود تو مخصوص انداز میں بے ہوش ذہن کو حرکت میں لا کر ہوش میں آ سکتا ہوں، لیکن دوسرے کو ہوش میں لانے کے لیے مجھے دونوں ہاتھوں سے کچھ دیر تک اس کی گردن کو مخصوص انداز میں حرکت دینی پڑے گی۔ سنو، ڈرو نہیں، میرے پیر تو بندھے ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں تو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، لیکن تمہیں اپنی شرط یاد ہے نا؟ عمران نے بڑے سرسری سے لہجے میں کہا۔ نہیں، تم خطرناک آدمی ہو، ایسا نہ ہو کہ تم کچھ کر گزرو، ناوا شنگو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میری تلاشی لے لو، خالی ہاتھ سے میں کیا کر سکتا ہوں، جبکہ تمہارے پاس تو مشین پسٹل بھی موجود ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ناوا شنگو کچھ دیر سوچتا رہا۔ اگر میں ایسا نہ کروں اور بجائے اس کہ تم سب کو اس عورت سمیت مار کر واپس چلا جاؤں تو زیادہ بہتر نہیں ہے، ناوا شنگو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ تمہاری مرضی ہے، اگر تم اپنے ہاتھوں سے سفید فام عورت کو ختم کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ سے ہمیشہ کے لیے محروم ہونا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، عمران نے جواب دیا، اور ناوا شنگو سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور اسے ہاتھ میں پکڑا ہوا مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور عمران کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن شاید انہیں باندھنے سے پہلے ہی ان کی تلاشی لی جا چکی تھی، اس لیے عمران کی جیبوں میں موجود سارا اسلحہ غائب تھا۔ جب ناوا شنگو کی پوری تسلی ہو گئی تو وہ پیچھے ہٹا، اسے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے کمرہ گونج اٹھا۔ چند لمحوں بعد عمران کے دونوں ہاتھ زنجیریں ٹوٹ جانے کی وجہ سے آزاد ہو چکے تھے۔ گولیاں چلا کر ناوا شنگو انتہائی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب لے آؤ اسے ہوش میں، ناوا شنگو نے تقریباً جولیا کے قریب رکتے ہوئے کہا۔ عمران آگے کو جھکا اور پھر اس طرح جھکے جھکے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ جولیا کی طرف بڑھائے، لیکن جولیا چونکہ اسے کافی فاصلے پر تھی، اس لیے باوجود کوشش کے عمران کے ہاتھ اس تک نہ پہنچ سکے۔ اسے قریب لے آؤ اور اس کا سر اور گردن کا رخ میری طرف کر دو، عمران نے اپنے جسم کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ ناوا شنگو تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اسے جھک کر جولیا کے ایک بازو کو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران دیوار کے ساتھ پشت لگائے کھڑا تھا۔ ناوا شنگو جولیا کو گھسیٹنے کے ساتھ ساتھ عمران کی طرف بھی بڑے چوکنا انداز میں دیکھ رہا تھا، لیکن عمران بڑے مطمئن انداز میں ڈھیلا کھڑا تھا، جیسے اس کا ارادہ حرکت کرنے کا بھی نہ ہو۔ ناوا شنگو جولیا کو گھسیٹتے ہوئے عمران کے قریب لے آیا اور پھر جیسے چیتا اپنی شکار پر جھپٹتا ہے اس طرح اچانک عمران کا جسم بجلی کی سی تیزی سے آگے کی طرف کو جھکا اور دوسرے لمحے ناوا شنگو اس کے بازوؤں میں جکڑا اس کے سینے سے لگ چکا تھا۔ عمران کا بازو ناوا شنگو کی گردن کے گرد اور دوسرا اس کلائی پر جمع ہوا تھا جس میں ناوا شنگو نے مشین پسٹل پکڑا ہوا تھا۔ چونکہ سچویشن ایسی تھی کہ عمران براہ راست اس کے مشین پسٹل پر نہ جھپٹ سکتا تھا، کیونکہ ناوا شنگو نے جس ہاتھ میں مشین پسٹل پکڑا ہوا تھا وہ ہاتھ عمران کی طرف سے مخالف سمت میں تھا، اس لیے عمران نے جھپٹا مار کر اسے اپنی طرف کھینچا اور ناوا شنگو گھوم کر اس کے سینے سے آ لگا اور عمران کا ہاتھ اس کی کلائی پر جم گیا۔ ناوا شنگو نے یکلخت اچھل کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہا، لیکن ظاہر ہے کہ عمران کی گرفت میں آ جانے کے بعد اس کا نکل جانا ناممکن تھا۔ عمران نے ایک جھٹکے سے اس کا مشین پسٹل والا بازو اوپر کو اٹھانا چاہا، لیکن اسی لمحے ناوا شنگو کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر ایک جھناکے سے نیچے گرا۔ شاید عمران کی گرفت اس قدر طاقتور تھی کہ ہاتھ دبنے کی وجہ سے اس کی انگلیاں خود بخود سیدھی ہو گئیں۔ مشین پسٹل کے فرش پر گرنے کی آواز سنتے ہی عمران نے یکلخت ایک زوردار جھٹکا دے کر تڑپتے اور زور لگاتے ہوئے ناوا شنگو کو آگے کی طرف اچھال دیا۔ عمران کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ پیر مار کر مشین پسٹل کو دور نہ اچھال دے، اس طرح عمران کی اب تک کی ساری پلاننگ فیل ہو جاتی۔ ناوا شنگو زوردار جھٹکا لگنے سے بے اختیار آگے کی طرف دوڑتا چلا گیا اور عمران مشین پسٹل اٹھانے کے لیے تیزی سے لپکا،
لیکن جب تک وہ مشین پسٹل اٹھاتا، ناواشنگو دوڑتا ہوا اس دروازے نما خلا سے باہر سرنگ میں پہنچ کر گھوم چکا تھا۔ عمران نے مشین پسٹل ہاتھ میں آتے ہی تیزی سے اپنے پیروں سے بندھی ہوئی زنجیروں پر فائر کھولا، لیکن دوسرے لمحے ٹچ کی آواز سنائی دی اور عمران کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ مشین پسٹل کا چیمبر خالی ہو چکا تھا۔ عمران کے ہونٹ بری طرح بھیج گئے۔ قسمت ہر لمحے اس کا ساتھ چھوڑی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اسے پہلے ہی معلوم ہو جاتا کہ مشین پسٹل خالی ہے تو وہ اس ناواشنگو کو تو زندہ نہ چھوڑتا، کیونکہ اب ناواشنگو کسی بھی لمحے کوئی گن لے کر واپس آ سکتا تھا اور ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے کافی وقت چاہیے تھا۔ عمران کا ذہن یکلخت جیسے معاوضہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرے کہ اسی لمحے خلا کی سائڈ سے مشین گن کی نال جھانکتی ہوئی دکھائی دی۔ عمران کا خدشہ درست نکلا تھا۔ عمران نے مشین پسٹل کا ٹریگر بار بار دبانا شروع کر دیا اور مشین پسٹل سے مسلسل ٹرچ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ عمران نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا تاکہ ناواشنگو کو اطمینان ہو جائے کہ مشین پسٹل خالی ہے، ورنہ جس انداز میں وہ اس مشین پسٹل کی موجودگی کی وجہ سے ڈر کر فائر کھولنا چاہتا تھا، عمران لازماً اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو جاتا۔ لیکن خالی پسٹل کی آواز سن کر ناواشنگو لازماً سامنے آ جاتا، اور وہی ہوا۔ جیسے ہی کمرے میں خالی مشین پسٹل کی ٹچ کی آوازیں گونجی، ناواشنگو مشین گن اٹھائے اچھل کر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید نفرت کے آثار نمایاں تھے۔ ہاں ہاں، دیکھا مقدس بدھ کی کرامات، تم نے مجھ سے دھوکہ کیا تو تمہارا پستول ہی خالی ہو گیا۔ ہاں ہاں، اب بھگتو دھوکے کی سزا، ناواشنگو نے مسرت بھرے لہجے میں کہکہی لگاتے ہوئے کہا۔ تم نے بھی مقدس بدھ کی قسم کھا کر دھوکہ کیا ہے، اس لیے تمہاری مشین گن کا چیمبر بھی خالی ہے، بے شک دیکھ لو، عمران نے بڑے پر یقین لہجے میں کہا، اور ناواشنگو کی نظریں بے اختیار مشین گن کے چیمبر کی طرف جھکی ہی تھیں کہ عمران کا وہ ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا جس میں خالی مشین پسٹل موجود تھا۔ بھاری مشین پسٹل اڑتا ہوا پوری قوت سے ناواشنگو کی ناک پر پڑا اور ناواشنگو چیخ مار کر پشت کے بل الٹ کر گرا۔ اس کے جسم نے چونکہ اضطراری طور پر پیچھے کی طرف جھٹکا کھایا تھا، اس لیے اس کے ہاتھوں سے مشین گن نکل کر قدرے آگے کی طرف گری، اور پھر اس سے پہلے کہ ناواشنگو نیچے گر کر کھڑا ہوتا، عمران نے آگے کی طرف جھک کر مشین گن پر قبضہ کر لیا۔ اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور سنو، اگر ذرا بھی غلط حرکت کی تو گولیوں سے بھون ڈالوں گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور ناواشنگو ضرب کھا کر کھڑا ہو گیا۔ مشین پسٹل کی ضرب اس کی ناک پر اتنی قوت سے پڑی تھی کہ وہ پچک گئی تھی اور اس کی ناک سے خون نکل کر اس کے منہ تھوڑی سے بہتا ہوا نیچے گردن تک جا رہا تھا۔ ناواشنگو کی آنکھیں بیک وقت تکلیف اور خوف سے سکڑ سی گئی تھیں۔ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، تمہیں مقدس بدھ کی قسم، مجھے مت مارو، میں اب تمہارے ساتھ کبھی کوئی دشمنی نہ کروں گا۔ سامنے اٹھی ہوئی مشین گن دیکھتے ہی ناواشنگو نے اونچی آواز میں روتے ہوئے بلکہ گھگیاتے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران اس آدمی کی عجیب و غریب ذہنیت پر حیران رہ گیا کہ خطرے کا احساس ہوتے ہی وہ رونے، گھگیانے اور قسمیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن موقع ملتے ہی طوطے کی طرح آنکھیں بدل لیتا ہے۔ کونے میں جا کر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، چلو ورنہ میں ٹریگر دبا دوں گا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ پہلے وعدہ کرو کہ مجھے نہیں مارو گے، ناواشنگو نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ جاؤ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، عمران نے پہلے سے کہیں زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، تو ناواشنگو کا جسم یکلخت اس طرح کانپنے لگ گیا جیسے اسے جاڑے کا بخار چڑھ گیا ہو۔ دوسرے لمحے وہ گھٹنوں کے بل وہیں فرش پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ وعدہ کر لو، مجھے مت مارو گی، میں ہمیشہ تمہارا غلام بن کر رہوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، بڑے لاما کے اس ٹوپے کی قسم، میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا، ناواشنگو نے انتہائی خوف سے کانپتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یکلخت عمران کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اچھا وعدہ، جب تک تم میرے ہر حکم کی تکمیل غلاموں کی طرح کرتے رہو گے میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ ناواشنگو کی حالت اس قدر ابتر ہو چکی تھی کہ عمران کو مجبوراً وعدہ کرنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ اب وہ خوف سے بری طرح کانپتے ہوئے شخص پہ گولی تو چلانے سے رہا، اس نے اسے فوری طور پر گولی بھی اس لیے نہ ماری تھی کہ وہ اس وقت تک اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا جب تک وہ اس کی مدد سے وہ شیشی تلاش نہ کر سکے جس کے قطرے اس کے ساتھیوں کو ہوش میں لا سکتے تھے، کیونکہ اب تک وہ یہ نہ سمجھ سکا تھا کہ بجلی کی طرح چمکنے والی ایسی کون سی ریز تھیں جن کی وجہ سے وہ پلک جھپکنے میں بے ہوش ہو گئے، اور صرف بے ہوش ہی ہوئے تھے، ان کے جسم مفلوج نہ ہوئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ ناواشنگو نے یقیناً وہ شیشی دیکھی ہوگی جس سے اسے ہوش میں لایا گیا تھا، لیکن ابھی سے یہ شیشی نہیں مل رہی تھی۔ عمران چاہتا تھا کہ اپنے پیر آزاد کرا کے وہ ناواشنگو پر سوالات کر کے
وہ شیشی ڈھونڈ نکالے، ورنہ سارے ساتھیوں کی اس قدر طویل بے ہوشی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میں غلاموں کی طرح تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، ناوا شنگو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر چلو، اس دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ، جلدی کرو، عمران نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا، اور اس بار واقعی ناوا شنگو اس کے حکم کی تعمیل میں دوڑتا ہوا دیوار کی طرف گیا اور دیوار سے لگ کر کسی بت کی طرح ساکت کھڑا ہو گیا۔ عمران نے مشین گن نیچے کی اور ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی زنجیر کے ٹکڑے ہو گئے۔ عمران نے ایک نظر ناوا شنگو کو دیکھا، لیکن وہ اس طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ عمران نے مشین گن کا رخ بدلا اور ایک بار پھر تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی دوسرے پیر کے ساتھ بندھی ہوئی زنجیر کے ٹکڑے بھی اڑ گئے اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے قدم آگے بڑھا دی۔ اس بار واقعی ان زنجیروں کی کیسے رہائی اس کے لیے مسئلہ بن کر رہ گئی تھی۔ اب چلو میرے ساتھ اور مجھے دکھاؤ کہ وہ کون سی شیشی انہوں نے تمہارے حلق میں قطرے ڈالے تھے، عمران نے ناوا شنگو سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ تو یہ ہے، فرش پر پڑی نیلی شیشی، لیکن یہ تو خالی ہے، ناوا شنگو نے فرش پر پڑی ہوئی سائنائڈ کی شیشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم چلو تو صحیح، چلو آگے بڑھو، عمران نے کہا، اور ناوا شنگو سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا، اور جب وہ دروازے والے خلا تک پہنچا تو عمران مشین گن اٹھائے اس کے عقب میں ہو گیا۔ وہ بے حد چوکنے انداز میں چل رہا تھا، کیونکہ ابھی سے اس ناوا شنگو کی کسی بات پر اعتماد نہ تھا۔ سرنگ کچھ دور آگے جا کر ایک ہال نما کمرے پر ختم ہو گئی۔ اس کا دروازہ بھی اسی طرح خلا کی صورت میں تھا۔ عمران جب اس ہال میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہال نما کمرہ ایک جدید قسم کے مشین روم اور لیبارٹری کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ دیواروں اور چھتوں پر سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کمرہ سرنگ کی طرح انتہائی قدیم زمانے میں تیار کیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر موجود مشینری اور دوسرا سامان بے حد جدید تھا۔ اس کرشن کے ساتھی تو یہاں نظر نہیں آ رہے، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ادھر کمرے میں ہیں، وہاں بہت سا اسلحہ بھی ہے، ناوا شنگو نے انتہائی دائیں کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں ویسے ہی دروازے کا خلا نظر آ رہا تھا۔ بتاؤ، یہ نیلی شیشی تم نے کہاں سے اٹھائی تھی؟ عمران نے کہا، اور ناوا شنگو تیزی سے ایک الماری کی طرف بڑھا جس میں کافی تعداد میں مختلف شیشیاں پڑی تھیں۔ انہوں نے میرے سامنے یہیں رکھی تھی وہ شیشی، مجھے یہاں فرش پر ہوش آیا تھا، انہوں نے مجھے رسیوں سے باندھ کر رکھا تھا، ناوا شنگو نے کہا، اور عمران غور سے ان شیشیوں کو دیکھنے لگا، لیکن ان میں کوئی نیلے رنگ کی شیشی نہ تھی۔ کیا وہ شیشی نیلے رنگ کی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، ایسی ہی، بالکل ایسی ہی تھی، بلکہ وہی تھی شاید، اس میں چند قطرے ہی تھے، پھر وہ خالی ہو گئی، ناوا شنگو نے کہا۔ عمران نے ایک شیشی اٹھائی، اسے کھولا تو وہ چونک پڑا کیونکہ یہ شیشی بھی خالی تھی۔ اوہ، اس میں تو ساری شیشیاں ہی خالی پڑی ہیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اوپر والے خانے کو دیکھا۔ دوسرے لمحے اس کی نظریں ایک شیشی کی اوٹ میں پڑی ہوئی بالکل اسی طرح کی گہرے نیلے رنگ کی شیشی میں پڑ گئی۔ اس پر بھی اسی طرح کے الفاظ تھے جیسے سائنائڈ والی شیشی پر تھے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا، اس پر اینٹی اسٹان ریس کے الفاظ درج تھے، اور عمران کے منہ سے بے اختیار اطمینان بھری سانس نکل گئی، کیونکہ اب نام سامنے آنے کی وجہ سے سمجھ گیا تھا کہ انہیں اسٹان ریس سے ہی بے ہوش کیا گیا ہے۔ اسٹان ریس دماغی آپریشنوں کے لیے انتہائی اعلیٰ ترین ہسپتالوں میں استعمال کی جاتی تھی۔ عمران نے اس سے متعلق پڑھا تو ضرور تھا، لیکن اسے ان ریس کی اصل ماہیت اور خصوصیت کے بارے میں تفصیل سے پڑھنے کا موقع نہ ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس ریس کو فوری طور پر سمجھ نہ سکا تھا۔ عمران نے شیشی کا ڈھکنا کھولا تو شیشی بھری ہوئی تھی۔ آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا، اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مشین گن اب اس کے کاندھے سے لٹک رہی تھی کیونکہ اب وہ آزاد ہو چکا تھا، اور اب ناوا شنگو کے چاہنے کے باوجود بھی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکتا تھا۔ ناوا شنگو کا یہ رویہ بالکل غلاموں جیسا ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود عمران نے اسے واپس ساتھیوں والے کمرے تک لے جاتے ہوئے اپنے سے آگے ہی رکھا تھا۔ یہ لو شیشی، اور اس کے چند قطرے جولیا کے حلق میں ڈال دو۔ عمران نے کمرے میں پہنچ کر شیشی ناوا شنگو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ تھی وہ شیشی، لیکن ناوا شنگو نے ایسے لہجے میں پوچھا جیسے اسے اب تک یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی غلط شیشی اٹھا لایا تھا، اور یہ واقعی جولیا کی قسمت تھی کہ وہ شیشی خالی تھی، ورنہ تو جولیا اس غلط شیشی کے نتیجے میں لازماً اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، ناوا شنگو نے واقعی غلاموں جیسے لہجے میں کہا، اور پھر سے شیشی کا ڈھکنا کھولا۔ ایک ہاتھ سے جولیا کے جبڑے بھینچے اور اس کا منہ کھلتے ہی اس نے شیشی کو ذرا سا ٹیڑھا کیا تو اس پر نیلگو رنگ کے محلول کے قطرے جولیا کے حلق میں گرنے لگے۔ بس کرو،
عمران نے 5 قطرے گرنے کے بعد کہا، اور ناوا شنگو نے شیشی سیدھی کر دی۔ اس پر ڈھکنا لگا دو، عمران نے کہا، اور ناوا شنگو نے خاموشی سے ڈھکنا بند کر دیا۔ عمران غور سے جولیا کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک تو جولیا اسی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی جیسے پہلے تھی، لیکن چند لمحوں بعد اس کے جسم میں ہلکی سی حرکت عمران کو محسوس ہونے لگی، اور عمران نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ اسے خطرہ بھی تھا کہ کہیں وہ کوئی غلط دوا استعمال نہ کر رہا ہو، لیکن اب جولیا کے جسم میں حرکت دیکھ کر اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کا خیال درست ثابت ہوا ہے۔ واقعی انہیں اسٹان ریس سے بے ہوش کیا گیا ہے۔ ویسے اسٹان ریس کا اس طرح کا استعمال اس کے لیے ایک نئی بات تھی، کیونکہ جہاں تک اس نے پڑھا تھا کہ اسٹان ریس انتہائی اثر والی ریس تھی، اس سے دماغی خلیے سو جاتے تھے اور آپریشن اطمینان سے ہو جاتا تھا، اور اس کے لیے بھی اسٹان ریس کے چارجر کو انسانی کھوپڑی کے اندر ایک سوئی کی مدد سے فلیش کیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں تو ایک بڑے رقبے میں کتنے سارے افراد فوری طور پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس کا یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ روسیا نے اسٹان ریس کو مخصوص تجربات کی مدد سے انتہائی طاقتور بنا لیا تھا۔ اسی لمحے جولیا نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ جولیا اٹھو، عمران نے کہا، اور جولیا کا شعور عمران کی آواز سن کر ایک جھٹکے سے جاگ اٹھا۔ اس نے چونک کر دیکھا اور پھر تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اوہ، یہ کیا؟ یہ سب بندھے ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھوں اور پیروں میں بھی زنجیروں کے ٹکڑے موجود ہیں۔ جولیا نے حیرت بھرے انداز میں زنجیروں سے جکڑے ہوئے اپنے باقی ساتھیوں کی طرف اور خود اپنے بازوؤں میں موجود ہتکڑیوں نما ہلکے ان سے منسلک زنجیروں کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمران کو دور سے ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے کوئی ٹرانسمیٹر کال ہو رہی ہو۔ پوری طرح ہوشیار ہو جاؤ جولیا، ابھی ہم خطرے میں ہیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور خطرے کا لفظ سن کر جولیا اضطراری طور پر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ یہ مشین گن سنبھالو، ناوا شنگو کے پاس جو شیشی ہے اس میں سے ہر ساتھی کے حلق میں 5-5 قطرے ڈالو تاکہ یہ ہوش میں آ سکیں، اور پھر مشین گن سے ان کی زنجیریں توڑ ڈالو۔ ناوا شنگو سے ہوشیار رہنا، اس نے پہلے بھی دھوکہ دیا تھا، اب دوبارہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ کوئی ٹرانسمیٹر کال کر رہا ہے، میں ذرا اٹینڈ کر لوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ سامنے آ جائے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، لیکن اپنی مقامی زبان میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا تاکہ ناوا شنگو سمجھ نہ سکے۔ اوہ اچھا، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور مشین گن عمران کے ہاتھوں سے لے لی۔ ناوا شنگو، اب تم نے جولیا کے احکامات کی تکمیل کرنی ہے، اور سنو، اگر تم نے ذرا بھی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تو لحاظ کر جاتا، یہ جولیا لحاظ نہیں کرے گی، عمران نے سخت لہجے میں ناوا شنگو سے مخاطب ہو کر کہا۔ حکم کی تعمیل ہو کیا آقا، ناوا شنگو نے سر جھکاتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور عمران تیز قدم اٹھاتا واپس اس مشین روم کی طرف بڑھ گیا۔ ٹرانسمیٹر کی آواز اور کسی کی کال اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہیلو ہیلو، باس راسکوف کالنگ کرشن، اوور۔ عمران کے قریب جانے پر واضح آواز سنائی دی۔ یہ کونے میں رکھے ہوئے باکس سے نکل رہی تھی جس پر سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ عمران اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ فکس فریکوینسی کا اسپیشل ٹرانسمیٹر ہے۔ ہیلو ہیلو، باس راسکوف کالنگ کرشن، اوور۔ کال مسلسل دی جا رہی تھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ یس کرشن اٹینڈنگ، اوور۔ عمران نے کرشن کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کال ریسیو کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی کرشن، اوور؟ دوسری طرف سے راسکوف نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا۔ صورتحال ہی ایسی ہو گئی تھی، بہرحال کامیابی مبارک ہو باس، اوور۔ عمران نے جان بوجھ کر مبہم سی بات کی، البتہ کامیابی کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے لہجے میں مسرت کی مخصوص کپکپاہٹ ضرور پیدا کر لی تھی۔ باس راسکوف اس سے تفصیل پوچھ رہا تھا اور عمران سوچ رہا تھا کہ اس قدر جدید مشینری کے استعمال کی وجہ سے وہ کیا جواب دیں، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ کسی مشین کے ذریعے چیکنگ کر لیں اور پھر اسے بالکل اسی طرح تفصیل بتانا شروع کر دی جیسے کہ واقعات پیش آئے تھے۔ اسٹان ریس چارجر کا ذکر اس نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ راسکوف کو کوئی شک پیدا نہ ہو سکے اور وہ اس کے کرشن ہونے کا مکمل یقین کر سکے۔ البتہ اس نے اپنے ہوش میں آنے کے بعد کی کہانی میں ذرا سی ترمیم کرتے ہوئے اسے بتایا کہ ناوا شنگو بھی مر چکا ہے۔ پھر راسکوف نے جب کیموفلاجنگ ختم کرنے اور اس میں 1 گھنٹہ لگ جانے اور آسٹر ویو پر عمران اور اس کے ساتھیوں کی چیکنگ کی بات کی تو عمران کی ساری الجھن دور ہوگی، کیونکہ وہ اس کیموفلاجنگ کی ٹیکنیک جانتا تھا جس کے دور کرنے میں 1 گھنٹہ لگ سکتا تھا۔ یہ فول پروف کیموفلاجنگ کہلاتی تھی کہ اس کے بعد کوئی چیز حتیٰ کہ کوئی ریز اور ریڈیائی لہریں تک اس کیموفلاجنگ کو کراس نہ کر سکتی تھی۔ یہ ٹرانسمیٹر شاید کوئی خاص ایجاد تھی جو اس قسم کی کیموفلاجنگ کے باوجود کام کر رہا تھا۔
اب عمران نے اطمینان بھرے انداز میں بات چیت شروع کر دی۔ کرشن اور اس کے سارے ساتھی مر چکے تھے، اس لیے عمران نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ راسکوف اڈے سے نکل کر یہاں پر آ جائے، پھر اس کے لیے اس اڈے میں گھس کر اس کی تباہی آسان ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ راسکوف ضرورت سے کچھ زیادہ ہی محتاط آدمی ثابت ہو رہا تھا کہ وہ باہر نکلنے پر کسی طرح بھی تیار نہ تھا۔ لیکن بہرحال اب عمران اپنے ذہن میں ایک منصوبہ تیار کر چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ 1 گھنٹے کے دوران ان کی سرگرمیوں کو بہرحال اڈے کے اندر موجود افراد کسی بھی طرح چیک نہ کر سکیں گے، اور 1 گھنٹے کی مدت میں اس کے لیے کافی تھی۔ چنانچہ ٹرانسمیٹر کال آف ہوتے ہی وہ تیزی سے اس طرف کو مڑ گیا جدھر ناوا شنگو نے بتایا تھا کہ کرشن کے ساتھیوں کی لاشیں بھی موجود ہیں اور اسلحہ خانہ بھی۔ یہ بھی ایک بڑا کمرہ تھا، اور اندر داخل ہوتے ہی عمران ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ وہاں باقی کرشن کے ساتھیوں کی لاشیں بھی پڑی تھیں اور ان کے بیگ بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریکوں میں جدید ترین اسلحے کی خاصی بڑی بڑی تعداد موجود تھی۔ ایک سائڈ پر مخصوص ساخت کی ایک الماری بھی پڑی تھی جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ تالا نمبروں والا تھا۔ عمران نے ایک ریک سے مشین پسٹل اٹھایا، اس کا میگزین فل کیا اور پھر اس نے سائڈ پر ہو کر تالے پر فائر کھول دیا۔ تالے کے پرخچے اڑ گئے۔ عمران نے زاویے پر رکھ کر فائرنگ کی تھی کہ نہ تو الماری کے اندر موجود کسی چیز کا نقصان ہو اور نہ ہی اسلحے کے ریکوں تک گولیاں جا سکیں۔ اس لیے اس کی فائرنگ سے صرف تالا ہی ٹوٹا اور کوئی خطرناک صورتحال پیدا نہ ہوئی۔ عمران نے مشین پسٹل جیب میں رکھا اور الماری کے پٹ ایک جھٹکے سے کھول دیے۔ بڑی الماری کے 3 خانے تھے اور ان میں سے 2 میں میزائلوں کے اسپیئر پارٹس باکسز میں بند پڑے تھے، جبکہ ایک خانے میں سرخ رنگ کا ایک بڑا سا باکس موجود تھا۔ عمران نے یہ باکس کھولا تو دوسرے لمحے اس کے منہ سے بے اختیار مسرت بھری کلکاری سے نکل گئی۔ باکس کے اندر مخصوص قسم کے سیلوفین میں لپٹا ہوا ایک چوکور ڈبہ پڑا ہوا تھا، جس کی سائیڈ میں اس کا ریموٹ کنٹرولر بھی تھا۔ یہ باکس دراصل دنیا کا سب سے تباہ کن ڈائنامائٹ چارجر تھا۔ ڈائنامائٹ کی 10,000 لائنوں کی مجموعی طاقت سے بھی اس کی طاقت زیادہ تھی۔ باکس میں ایک اور خانہ بھی تھا، لیکن وہ خالی تھا۔ اس کی خالی جگہ بتا رہی تھی کہ اس باکس میں صرف ڈائنامائٹ چارجر تھے، جن میں سے ایک استعمال کیا جا چکا تھا، اور عمران سمجھ گیا کہ اسے کہاں استعمال کیا گیا ہوگا۔ اس ڈائنامائٹ چارجر، جسے کوڈ میں WW کہا جاتا تھا، کو اڈے کے لیے زمین کھودنے کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا۔ اس کی رینج بے حد وسیع تھی اور گہرائی بھی یہ بہت دور تک کام کرتا تھا، اس لیے اڈے کے لیے وسیع اور انتہائی گہرا گڑھا کھودنے کی بجائے زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ کھود کر اس میں یہ WW لگا دیا گیا ہوگا، اور اس کے بعد ریموٹ کنٹرولر سے اسے چارج کیا گیا ہوگا، تو وسیع رقبے سے 10 کنووں سے بھی زیادہ گہرائی تک کی مٹی اور اس کے اوپر موجود درخت فضا میں انتہائی بلندی تک جا کر بکھر گئے ہوں گے۔ اس طرح صرف چند گھنٹوں میں وہ کام ہو گیا ہوگا، جس کے لیے کم از کم 1-2 سال کا عرصہ لگتا تھا۔ چونکہ یہ اڈے کے لیے انتہائی خطرناک چیز بھی ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے اسے اڈے سے دور یہاں پر رکھا گیا تھا، اور شاید اس لیے ڈبل سیٹ لگایا گیا تھا، تاکہ اگر کسی بھی وجہ سے ایک سیٹ کام نہ کرے تو دوسرا کام کر سکے۔ بہرحال یہ WW اس وقت عمران کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھا۔ اگر وہ اڈے کے اندر اسے کسی بھی جگہ چھپا کر رکھ دیتا اور پھر دور سے اسے چارج کر دیتا تو پورا اڈا بالکل اس طرح غائب ہو جاتا جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہ رہا ہو۔ اس کی طاقت اس قدر زیادہ تھی کہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو فضا میں ذروں کی صورت میں بکھیر سکتا تھا۔ عمران نے WW اٹھا کر ایک جیب میں اور اس کا کنٹرولر دوسری جیب میں ڈالا، اور پھر باکس اور الماری کے پٹ بند کر کے وہ جیسے ہی مڑا، اسے قدموں کی آوازیں تیزی سے سرنگ سے مشین روم کی طرف آتی ہوئی سنی۔ وہ تیز سے اس قدم اٹھاتا مشین روم تک پہنچا تو جولیا سارے ساتھیوں سمیت مشین روم میں داخل ہوئی۔ ناوا شنگو بھی ساتھ تھا۔ میں نے فائرنگ کی آوازیں سنی تھی، جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ فائرنگ نہیں، آہوں کی آوازیں سنی ہوں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آہیں؟ کیا مطلب؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ وہ خاص آواز ہوتی ہے جو بیچارے دل عاشق سے اس طرح نکلتی ہے کہ جیسے مشین گن کی فائرنگ ہو رہی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور سب ممبروں کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ تمہیں اس حالت میں بھی مذاق سوچ جائے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا جنس بدل گئی ہے؟ اوہ، پھر تو واقعی بیچارے تنویر کے لیے مسئلہ بن گیا، عمران نے دائرے کی صورت میں آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ میرے لیے تو اس وقت مسئلہ بنے گا جب تمہاری جنس بدلنا تو ایک طرف، کوئی جنس رہے گی ہی نہیں، اور وہ وقت اب تیزی سے قریب آتا جا رہا ہے، تنویر نے خشک لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، آپ نے وہ واقعات نہیں بتائے جو ہماری بے ہوشی کے دوران پیش آئے تھے، صفدر نے جلدی سے موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بے ہوشی کے عالم میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے،
آپریشن ہو سکتا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آج کل ایسے آپریشن بہت کامیاب ہو رہے ہیں۔ ویسے تنویر کو تو تجربہ ہوگا، وہ زیادہ تفصیل بتا سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور تنویر اور جولیا کے علاوہ باقی سب افراد کے حلق سے ہلکے ہلکے کہے نکل گئے، کیونکہ وہ عمران کا لطیف اشارہ بخوبی سمجھ گئے تھے۔ آقا، کیا مجھے اجازت دیں گے؟ میں واپس جانا چاہتا ہوں، اچانک ایک طرف خاموش کھڑے ناوا شنگو نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمران چونک پڑا۔ ابھی نہیں، ابھی تو تم نے ہمیں اس سرنگ سے باہر لے کر جانا ہے، اور پھر اس اڈے کی جگہ کی نشاندہی کرنی ہے، جہاں ان سفید فاموں نے اڈا بنایا ہوا ہے۔ عمران نے اکلق سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں حکم کی تعمیل کروں گا، آؤ میرے ساتھ، ناوا شنگو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اس مشین روم کی دائیں طرف والی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار کے قریب جا کر اسے دیوار کے ایک بڑے سے پتھر کی ایک سائڈ پر دونوں ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا، تو دوسرے لمحے زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ دیوار کا درمیان کا ایک چٹان نما بڑا سا پتھر تیزی سے زمین کے اندر غائب ہو گیا، اور اب وہاں ایک ڈھلوانی راستہ اوپر کو جاتا صاف دکھائی دے رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی باہر کی تازہ ہوا بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ آئیے، ناوا شنگو نے کہا، اور اس ڈھلوانی راستے پر بڑھنے لگا۔ جوزف اور جوانا، اس کمرے میں جا کر اپنے بیگ اٹھائیں، اور باقی ساتھی وہاں موجود اسلحہ لے لیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور خود تیزی سے ناوا شنگو کے پیچھے چلتا ہوا اس ڈھلوانی راستے کے ذریعے اوپر جنگل کے کھلے حصے میں پہنچ گیا۔ یہ جنگل واقعی انتہائی قیمتی عمارتی لکڑی سے بھرا ہوا تھا۔ جنگل خاصا گھنا تھا۔ عمران ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اڈا ہو سکتا ہے؟ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ WW دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں اڈے کی تعمیر کی جو تصویر ابھری تھی، اس کے مطابق وسیع علاقے پر کوئی درخت نہ ہوگا، کیونکہ WW کے چارج ہونے کے بعد اس جگہ کسی درخت کے باقی رہ جانے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہاں تو گھنا جنگل تھا جو دور دور تک اسی انداز میں پھیلا نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار ایک سفید فام کو ایک جھاڑی سے نکلتے دیکھا تھا، میں آپ کو وہاں تک لے کر جا سکتا ہوں، ناوا شنگو نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے ساتھی اسلحے سے لدے پھندے باہر آئے تو عمران نے ساتھ لے کر ناوا شنگو کی رہنمائی میں آگے بڑھنے لگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔